راجستھان کے ان ٹی وی وغیرہ کے جو ڈسکشنس آتے ہیں، اسلامک اسکالر آپ ہیں، اور دینی اعتبار سے دینی مسائل کو لے کے مسلم سماج کی کیا استھتی، کیا ایشوز چل رہے ہیں، ان پہ اپنی بے باک رائے رکھنا اور کس طرح ہم ان چیزوں کو اوور کریں۔ دینی اعتبار ابھی تک آپ نے جو ان 6 دن میں سیکھا وہ زندگی ماڈرنائزیشن آف لائف اسٹائل تھا آپ کا، جو آپ نے جو سیکھا، لیکن آج دینی اعتبار سے اسلامک طریقہ کیا ہے زندگی جینے کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کیا کیا مسائل ہماری زندگی میں اپنے سامنے آ رہے ہیں، ان پہ ہم ساری سب دین کے اعتبار سے کیا چیز ہے۔ میں نے یہ ہمارا پارٹ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو ڈالا ہے آج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم سب لوگ کافی کچھ سیکھے ان 6 سیشنز کے اندر جو ہم نے 3 دن میں بائنڈ اپ کیا اس سیشنز کو، اور دین کیا کہتا ہے ان سب چیزوں کو لے کے اس پہ ہم بات کریں، لیکن پورا فوکس ہمارا دین کے اوپر ہے، ماڈرن لائف اور اسلام کیا کہتا ہے اس پر ہم بات کریں۔ میں گزارش کروں جناب اصغر علی صاحب سے کہ آپ اسی اعتبار سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم جناب اظہر صاحب، جناب ہمارے گائیڈنس سبھاش سر اور بچوں، میں اسلامک طریقے سے آپ کو گریٹنگ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلامتی ہو، ایشور کی رحمت ہو اور برکت بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا میں نے مانگی ہے اس دعا کو آپ سب حضرات پوری شعور سے، پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں۔ دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حق کو سن لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، الٹا نقصان دہ ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کو فالو نہ کیا جائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں برائی کو برائی ہی دکھا اور اس سے پھر بچنے کی، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ برائی سچ کا لبادہ اڑ کر ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسے پہچان نہ سکیں، لہٰذا ہماری چشم بصارت ایسی فرما کہ ہم باطل کو باطل سمجھ سکیں، برائی کو برائی سمجھ سکیں، پھر اس سے اجتناب بھی کر سکیں، اس سے بچ بھی سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے اللہ جس نے تم ان پڑھوں میں، تم امیوں میں ایک رسول برپا کیا جو کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور تم میں حکمت، دانائی، وزڈم بڑھتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ سر یہ بات محمد صاحب کے لیے کہی جا رہی ہے، جس معاشرے میں، جس سماج کے اندر محمد صاحب کو بھیجا گیا، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ صرف انگلیوں پر ہی گنے جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے وہاں پر کل 16 لوگ تھے جو کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صاحب جو تھے انہی ان پڑھوں میں ہی بپا کیے گئے۔ 40 سال تک جب آپ نے دعوت نہیں دی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسے دعوت دی تو پھر لوگ پریشان ہونے لگے، انہوں نے ایک ایشور کی دعوت دی اور وہاں پر ایک سے ادھک ایشوروں کو پوجا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ بات ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا طریقہ تعلیم یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے بیسیکلی، تو یتلو علیہم آیاتہ، آپ قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتے تھے، وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، اندر سے ان کے باطن کو جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، وہ یعلمہم الکتاب، اور تمہیں کتاب سکھاتے تھے، کتاب بمعنی شریعت، تمہیں شریعت سکھاتے تھے، کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے،
والحکمہ اور تم میں دانائی اور وزڈم بھرا کرتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. واقعہ یہ ہے کہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج کے اندر محنت کی, اور اس محنت کے نتیجے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لیا تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو. 100% لوگ پڑھے لکھے ہو گئے تھے. جو عزتوں پہ لوٹنے والے تھے وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے تھے. جو لوگ بیٹی کو پیدا ہوتی گاڑ دیا کرتے تھے وہ بیٹی کی سرکشا کے لیے آگے آنے لگے تھے. لڑکیاں پڑھنے لگی تھی, پڑھانے لگی تھی. حضرت عائشہ کی محفل جمنے لگی تھی. حضرت خدیجہ جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر چکی تھی. تو گویا کہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ سماج جو 40 سال پہلے تھا, 23 سال پہلے تھا, کیا وہ اپنی جگہ پر باقی رہا. اور یہ میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ تو مسلم میں کہیں گے, لیکن اس بات کی شہادت بہت سے ایسے لوگوں نے دی جو کہ جن کا کہ پورے سماج پر نظر ہوتی ہے, جو ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. ایک میں یہاں پر اگزامپل کے طور پر بات رکھنا چاہوں گا. مائیکل ہارٹ ایک ویگیانک, ایک وہ ہے لیکھک ہے, آتھر ہے, امریکن مصنف ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے دی 100. اور وہ اس دی 100 اس پستک میں نیٹ پر آپ کو مل جائے گی. اس نے 100 ایسے لوگوں کو جمع کیا ہے جس نے دنیا کے دھارے کا رخ موڑ دیا. ایسی 100 پرسنالٹیز کو اس نے جمع کیا کہ جس نے دنیا میں کوئی انقلاب لایا ہو, کوئی تبدیلی لایا ہو, دنیا کا رخ موڑ دیا ہو. ایسے 100 لوگوں کو جمع کرتا ہے. پہلے وہ سلیکشن کرتا ہے, پھر گریڈیشن دیتا ہے کہ نمبر 1 پہ کون, نمبر 2 پہ کون, نمبر 3 پہ کون. پہلے 100 جمع کرتا ہے. اس کا اپنا ایک پیمانہ ہے جس میں وہ ناپ رہا ہے. اس پیمانے میں موہن داس کرم چند گاندھی نہیں آ رہے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں انقلاب لایا ہے. جو ہمارے یہاں مہاتما کے نام سے مشہور ہے, مہاتما گاندھی راشٹرپتا ہم ان کو کہتے ہیں. ایک انقلاب وہ لائے ہیں, آزادی کی تحریک انہوں نے چلائی ہے. تو اس کا پیمانہ کیا ہوگا کہ 100 لوگوں میں بھی مہاتما گاندھی نہیں آ رہے. کتنا اس نے بڑا اپنا پیمانہ, اپنا گائیڈ لائن اس نے رکھی ہے. ان میں وہ 100 لوگوں کو جمع کرتا ہے. اور میکزیمم تو اس کے اندر ویگیانک ہیں, لیکن نمبر 1 پہ وہ رکھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صاحب کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے. عیسیٰ کا ماننے والا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ رکھا ہے اس نے. نمبر 2 پہ ایک ویگیانک ہے. یہ کتاب آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی, نیٹ پہ مل جائے گی, آپ جاتے اس کو سرچ کیجئے. اردو کا اگر آپ کو ورژن چاہیے تو میں دے دوں گا آپ کو. تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں کیوں نمبر 1 پہ محمد صاحب کو رکھ رہا ہوں. پھر وہ اس کے نیچے لکھتا ہے he is the only person. وہ the only person پر زور دیتا ہے, کہتا ہے the only person who supremely successful both the religious and secular field. کہ یہ واحد انسان ہے جنہوں نے دونوں چیزوں کے اندر انقلاب لایا ہے. ایک دنیا کو ایک مذہب بھی دیا ہے اور زندگی جینے کا طریقہ بھی دیا ہے. آپ چنگیز خان کو دیکھیں یا اور دوسرے سکندر اعظم کو دیکھیں, انہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت دی, لیکن دنیا کو کوئی سسٹم نہیں دے سکے, دنیا کو کوئی روحانیت, کوئی مذہب نہیں دے سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو ایک مذہب دیا, عیسائیت, لیکن زندگی جینے کا طریقہ نہیں دے سکے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ تو انمیرڈ ہیں, وہ زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں. آپ عیسائیوں سے پوچھو تم شادی کیسے کرتے ہو, تمہارے پاس تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے رسول کا, رسول نے تو تمہاری شادی نہیں کی, تو دنیا کو سسٹم آف لائف نہیں دے سکے, روحانیت تو دے سکے. تو ایسے کئی لوگ ہوئے ہیں, یہ واحد پرسنالٹیز ہیں. واعظ تو ہر جگہ مل جائیں گے, نصیحتیں ہر جگہ مل جائیں گی, کہنے کی باتیں ہر جگہ مل جائیں گی, سب لوگ جانتے ہیں, لیکن ان باتوں پر مبنی ایک سماج قائم کر دینا, ایک معاشرہ قائم کر دینا, یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے. ورنہ نظریہ کوئی اور دیتا ہے اور انقلاب کسی تیسرے تیواڑے میں آتا ہے. لینن نے نظریہ دیا اور انقلاب کہیں اور جا کر آیا, اور انقلاب بہت بلیڈی ہوتے ہیں, بہت خونی ہوتے ہیں. یہاں پر ایک ہی شخص نظریہ دیتا ہے, نظریہ توحید کے ایک ایشور کو ماننا ہے, اور پھر وہ جی کر زندگی دکھاتا ہے, اور پھر پورے معاشرے کو اپنی ہی زندگی میں رہتے سمے اپنے آپ کے سامنے چینج کر دیتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں ان پڑھوں میں ایک رسول وفا کیا, جو کیا کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. اب میں ذرا اس پر آ جاؤں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتار ماننے والوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ماننے والوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ ایک خاتون تھی, وہ ایک لیڈی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن سے جو آپ کی نکاح میں تھی. اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر آج ایسا ایسا واقعہ ہوا, تو انہوں نے ان کو کمبل اڑا دیا اور کہا کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, کہ آپ جو ہیں
بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کا سہارا ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ آپ کو ایسے ضائع نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں شاید کیا ہو رہا ہے, مجھے بخار سے ہو رہا ہے, فرشتہ آیا, اور اس طرح کی جو باتیں لوگ کہیں گے یہ تو کل کی کہانیاں ہوں گی. لیکن ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کر سکتا کیونکہ تم نیک ہو. یہ سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے, سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے حق میں گواہی دے دے صحیح, تو یہ بیسٹ گواہی مانی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے اچھا بن کے رہ سکتا ہوں پوری زندگی, ہر کسی کے سامنے ہم اچھے بن سکتے ہیں, لیکن مسز جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے شوہر کو یہ کتنا اچھا ہے, یہ کتنے پانی میں ہے, ان کی کیا زندگی ہے, کیا یہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں گھر میں, یہ کیا ہے. یہ پرائیویسی کا دونوں کا میٹر ہوتا ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں سب سے بڑی گواہی انہوں نے دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ یہ سب چیز ہے. اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور بہت مایوس ہو کر آپ بیٹھے, تو حضرت خدیجہ نے کہا کیا بات ہے آج مایوس کیسے ہو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ایسا گروہ مجھے ملا کہ جو بالکل ننگے بھوکے تھے اور اتفاق سے میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا جو میں ان کو مدد کر سکتا. آپ کے والد صاحب کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلا ہو چکا تھا, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا, چچا کیا پلے اس طرح دادا کا بھی انتقال ہو گیا, تو آپ در یتیم کہلائے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ شخص آگے بڑھ کر دنیا کو انقلاب لانے والے ہیں. لہذا کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ارے میاں ان کے والد بھی تو ایسے تھے نا, ان کے والد صاحب نے ان کو سکھایا, تو والد صاحب پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر کے اللہ نے یہ بات بھی نہیں رکھی. اچھا دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کہہ سکتے تھے صاحب ان کے استاد بھی تو بہت پڑھے لکھے ہیں, اگر یہ کچھ کمال کر رہے ہیں تو کیا ہے. تو اللہ نے اس طرح ہیلپ کی. بہرحال یہاں انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت خدیجہ اس وقت کی بہت بڑی ویپار کرنے والی خاتون تھی. یہ دیکھیے شوہر کی کس طرح کام آیا جاتا ہے. یہ تو ہم ہے نا کہ آج کل تو بس دیے جاؤ, لینے کا کوئی معاملہ ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے, اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان کو آپ بلا لیجیے, قریبی رشتہ داروں کو. انہوں نے بلا لیا اور انہوں نے جتنا بھی ان کے پاس مال تھا سب لا کے یہاں رکھ دیا. گویا کہ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے پیچھے چھپ گئے, اتنا مال تھا. اور انہوں نے کہا کہ تم سب گواہ رہنا, یہ میں آج سے ان کے نام کرتی ہوں, یہ میں ان کو دیتی ہوں, یہ سب ان کا ہے. اور پھر انہوں نے اس مال سے کیا کیا کہ بلڈنگیں کھڑی کری, کہ ویپار جمایا, کیا کیا سارا مال جو ہے آپ نے ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ جب آپ انتقال فرماتے ہیں تو 6 اشرفیہ گھر میں موجود تھی, تو بار بار یہ چیز آ رہی تھی کہ وہ اشرفیہ فٹافٹ دان کرو, میں اس حال میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا کہ گھر میں اس کے مال ہے. تو وہ مال بھی انہوں نے وہاں پر جو ہے مطلب جو ہے کہ صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا. ہم جب کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں یا کسی ایسے فاؤنڈیشن کے آفس میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو ایسے ریکارڈ لگے ہوئے ملتے ہیں, اور وہاں ریکارڈوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سال 500 بچوں کو کھانا کھلایا, 1000 خاتون کو ہم نے جو ہے کپڑے بانٹے, اور ان کے 5 سال بعد پھر لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 5000 بچوں کو کھانا کھلایا اور 10000 خاتون کو ہم نے کپڑے بانٹے. پھر 3 سال بعد ایسے لکھا ہوتا ہے. تو یہ آنکڑے یہ ظاہر کرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے, ہماری فاؤنڈیشن نے اتنا کام کیا, برابر ہماری گروتھ ہو رہی ہے. ہم دیکھو پہلے 1000 کو کھلاتے تھے, آج 10000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ سب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ نہیں یہ آنکڑے غلط ہیں. دراصل پہلے سال میں لوگ 500 لوگ بھوکے تھے, اب 10000 بھوکے ہو گئے. پہلے 1000 لوگوں کو ضرورت تھی کپڑوں کی, اب 50000 لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سسٹم کو ہو کیا رہا ہے. لوگ غریب بڑھتے جا رہے ہیں, غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر ہوتا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صحیح سولوشن نہیں ہے, یہ تو الٹا معاملہ ہو رہا ہے. سولوشن کیا ہے کہ اس سسٹم کو بدلا جائے, اس سسٹم کے اندر یہ بات پھیلائی جائے کہ حقدار کو اس کا حق ملے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ آپ کے مالوں کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے, آپ کے مالوں میں آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یار میں بڑی محنت سے کماتا ہوں, یہ تو میرا کمایا ہوا ہے, میں کیوں کسی کو دوں. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کمایا ہوا نہیں ہے, ہم نے تمہارے ہاتھوں میں پہنچا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے دان کر کے, اس کو خیرات کر کے اپنے خیر حاصل کر لو, آخرت کے لیے جگہ بنا لو. تو یہ چیز بتائی جاتی ہے. اسلام کا سوچنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. دیکھیے مجھے یہاں بتایا گیا تھا کہ بچی ماشاءاللہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں, بہت سائنس کی بھی آپ کر رہی ہیں, آپ پریکٹس بھی ہو رہی ہے, باقاعدہ سر بھی آپ کی کلاسز لے رہے ہیں, اور بھی کافی سیشنز آپ کے چل رہے ہیں, اور نئی روشنی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. یہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت خوشی کی بات ہے کہ جناب اظہر صاحب ماشاءاللہ کنٹینیو لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ہمیں رزلٹ دینے, ہم یہاں اپیئر ہوئے نا تو ہم تن من سے اپیئر ہوں, یہ نہیں کہ ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے اور اپنا دھیان کہیں اور ہے. ایسا نہیں, ہمیں رزلٹ دینے, ان لوگوں کی محنت بیکار نہیں جائے. ہم یہیں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ ٹاپرز بن کے نکلیں, یہیں سے کوئی ڈاکٹرز نکلیں, یہیں سے کوئی انجینئرز نکلیں جو آگے جا کے اس انسٹیٹیوٹ کا بھی نام روشن کریں, خود کا بھی نام روشن کریں.
دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح خواتین لیڈ کر سکتی ہے. لوگ ہم سے بڑے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے عورت کو پردے میں رکھا, عورت کو آپ ظلم کرتے ہیں, گھر سے نکلنے نہیں دیتے. بھائی پردہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت کہیں بھی جا سکتی ہے, اسی لیے تو اس کو برقع دیا. گھر میں رکھنا ہوتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں. بھائی اب محرم کو ساتھ لے چلے جائے, اچھا برا وہ آج سب کچھ جاننے والی ہے. دیکھیے میں 4 نقشے پیش کر رہا ہوں اور آپ خود اس میں سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون سے نقشے میں رہنا ہے. اور یہ میں ہر جگہ پیش کرتا ہوں. 4 نقشے ہیں: اچھے مرد اچھی عورتیں, برے مرد بری عورتیں, برے مرد اچھی عورتیں, اور اچھے مرد بری عورتیں. یہ 4 نقشے ہیں, یہ قرآن نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے مرد بری عورتیں, یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دیندار ہیں, دین پہ چلنے والے ہیں, لیکن خاتون جو ہیں, عورتیں جو ہیں وہ دین پہ چلتی نہیں ہیں. بس وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ دین پہ چلتے ہیں تو ہم ان کے کپڑے دھو لیتے ہیں, ہم ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں, ہم ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کر لیتے ہیں, تو ہمیں بھی ان کے نیکی میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. ہرگز نہیں ملے گا. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, فرض ہے, نہیں کرو گی پکڑی جاؤ گی, یہ تو کرنا ہی ہے. لیکن یہ سوچنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ان کی نیکی میں سے ہمیں حصہ مل جائے گا, یہ نہیں ملے گا. آپ پوری طرح آزاد ہیں, اسلام میں پوری طرح آپ آزاد ہیں. آپ رابعہ بصری بھی بن سکتی, اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور کوئی انسان بھی ولی بن سکتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو جس کو جو کمائے گا اس کو وہی کمائی ملے گی. جس نے جو کچھ کمایا وہ کچھ اس کو ملے گا, دوسری کی کمائی سے حصہ نہیں مل سکتا. تو یہ نقشہ قرآن حکیم نے پیش کیا اچھے مرد بری عورتوں کا, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی کا, حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے اوتار ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ان کے گھر میں ان کی جو بیوی ہے وہ اللہ سے دور ہے, وہ اللہ کی باغی ہے, اللہ سے بغاوت کرنے والی ہے, جو ان کے خلاف میں ان سے وہ ملی ہوئی ہے. قرآن کے اندر اس کا نقشہ کیا گیا. اور جب طوفان آیا تو ان کا نبی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا, وہ ڈوب کر رہی, ان کو اپنے انجام تک پہنچایا گیا. اور یہ جو ہے ان کی نیکی ان کے ہی کام آئے, ان کے کام نہیں ہے. تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دیندار ہیں. بغاوت یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے خلاف آپ دین پہ نہیں چلنا ہی بغاوت ہے, من مانی زندگی گزارنا ہی بغاوت ہے. یہاں تو رب کو مان کر, رب کی مان کر, رسول کو مان کر, رسول کی مان کر زندگی گزاری ہوگی, دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. یہاں کچھ شڑی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے سب کچھ چھوڑ کر, لیکن بالآخر جب ہم ججمنٹ ڈے پہ کھڑے ہوں گے اس وقت ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے. تو ہمیں تو دونوں ہی کمانا ہے. سیلفش بن جاؤ, ہمیں تو کمانا ہے دونوں اس طرح سے. تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دین سے دور ہے, یا مرد جو ہے دیندار ہیں اور عورتیں جو ہیں دین سے دور ہیں. وہ اپنے کھانا وانا بناتی ہیں, ٹی وی دیکھتی ہیں, اپنے ناٹکوں میں ان کی زندگی گزر رہی ہے, وہ آ جاتے ہیں تو تھوڑی سی آواز کم ہو جاتی ہے, بس باقی یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کو کون سا نقشہ بنانا ہے. دوسرا جو نقشہ ہے وہ ہے اچھے مرد, برے مرد اور اچھی عورتیں. کہ مرد جو ہیں وہ برے ہیں, دین سے دور ہیں, اور عورتیں جو ہیں وہ پاک باز ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں, اللہ سے لو انہوں نے لگائی ہے. قرآن حکیم نے نقشہ پیش کیا فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کا. فرعون اللہ کا باغی ہے, انا ربکم الاعلی, کہ میں ہوں رب, اس کا نعرہ لگانے والا ہے. اللہ نے اسے فل چھوٹ دی ہوئی ہے, اور اس کے گھر میں جو ہے حضرت آسیہ وہ اللہ سے جنت میں محل مانگ رہی ہیں. بالآخر ان کو وہ ملا, اور جب یہ سمندر میں غرق ہوا تو اس کی برائی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی اور اس کی اچھائی ان کو نہیں بچا سکی. تو یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہے اپنی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں, اپنی آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں, سبھی کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے. کبھی کوئی جمعے میں وہ سفید رومال نکلتا ہے, وہ اپنے اوڑھ کے, یا کوئی مغرب میں کوئی خاص ڈر ہو جاتا ہے مغرب میں تو جاتے ہیں عیدین کی نماز. تو یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے. آپ کو نقشے بدلنے ہیں. اور عورت جو ہے اپنی دیندار ہے, کام کاج سے نمٹ کے اپنا اللہ بھی کرتی ہے, سمے پہ سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دین سے دور ہوں, مرد خراب ہوں اور عورتیں اچھی ہوں. تیسرا جو نقشہ ہے برے مرد بری عورتیں. قرآن نے مثال بیان کی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی. پوری ایک سورت قرآن حکیم میں موجود ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, کہ ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے ابو لہب کے. ابو لہب اللہ کے رسول کا چاچا ہے,
اور اس کی بیوی جو ہے ام جمیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے. ان دونوں میں سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون زیادہ دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ لیڈی جو ہے یہ کانٹے بینتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اندھیرے میں تو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے، یہ اس کا کام ہے. اور یہ ابو لہب جو ہے حضور کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو ان دونوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے جہنم ہے. تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ دین سے دور ہے، مطلب خوب اچھی لائف ویل سیٹل زندگی گزر رہی ہے، بہت بڑھیا اپنے کھاتے پیتے ہیں، بڑھیا سے گھومتے ہیں، بچوں کو بھی اچھے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے، بہت اچھی زندگی ہے، باقی بس دین سے دوری ہے. تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی برے ہیں اس اعتبار سے اور عورتیں بھی بری ہیں. دنیاوی زندگی پہ نہ جائیں، ان کی داخلی زندگی پہ دیکھیں کہ وہ زندگی کیسی چل رہی ہے. ایک چوتھا نقشہ اور قرآن نے پیش کیا، اچھے مرد اچھی عورتیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، 9 جو ہمارے ازواج مطہرات ہیں وہ سب نیک ہیں. ان کی گودیوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں قرآن نازل ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ اور ان کا گھرانہ ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ہے کہ ان کی پوری زندگی بیت المقدس میں گزری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے مرد اچھی عورتیں. یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی دیندار ہیں اور عورتیں بھی دیندار ہیں. آپ خود فیصلہ کیجئے. میں نے 4 نقشے یہاں پیش کیے، اچھے مرد اچھی عورتیں، برے مرد بری عورتیں، برے مرد اچھی عورتیں، اچھی عورتیں برے مرد. اب آپ خود طے کریں کہ آپ کون سے نقشے میں رہنا چاہتی ہیں. ایک 5واں نقشہ اور بتا دیتا ہوں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. 5واں نقشہ کیا ہے کہ مومنہ لڑکی اور مشرک مرد، یا مشرک لڑکی مومن مرد. جو مشرک ہم کہتے ہیں ایک سے ادھک بہو دیووادی، ایک سے ادھک دیوتاؤں کو پوجنے والا، وہ لڑکا یا مسلم لڑکی یا مسلم لڑکا یا وہ. یاد رکھیں یہ شادی نہیں ہوتی ہے. ایسے سماج میں آج کل بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کو منع کرتے ہیں. یہاں آپ کے اس مادھیم سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی شادیاں اسلام میں الاؤ نہیں ہیں. جو بندے ایسا کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تنکحوا المشرکات، کہ تم میں سے کوئی بھی مشرکوں سے نکاح نہ کرے، گرچہ کہ وہ تمہیں اچھا ہی لگتا ہو، لیکن اس سے بہتر ہے وہ غلام جو کہ تم اس کو غلط سمجھتے ہو. یا لڑکی کے لیے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی لڑکی کسی مشرک سے نکاح نہ کرے، گرچہ کہ وہ تمہیں اچھا ہی لگتا ہو، اس سے اچھا وہ بیٹر غلام ہے. لڑکے کے لیے بھی کہا گیا کہ کوئی بھی لڑکا جو ہے کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرے، اس سے اچھی وہ غلام لونڈی ہے، وہ باندی ہے جو کہ مومنہ ہے، کیونکہ وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک سے ادھک دیوتاؤں کو پوجنے والا جو ہے وہ نرک میں جائے گا. حالانکہ چونکہ یہاں پر سر بیٹھے ہوئے ان کو ایک دم لگے گا کہ یہ کیا بات آ گئی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اگر یہ خود بھی اپنے دھرموں میں دیکھیں، اپنے دھارمک گرنتھوں میں دیکھیں، تو وہاں پر بھی ایکیشورواد کی ہی شکشا پر بل دیا گیا ہے. ویدوں کا جو مول منتر ہے، وید اکیلو دھرم مولم، دھرم کی جو بنیاد ہے وہ وید پر ہے. اور وید کے بارے میں ہر مسلمان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایشوریہ کتاب ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو شکشائیں ہیں وہ ایشور کی شکشاؤں سے ملی ہوئی ہیں. اور اس کا جو برہم سوتر ہے جو کہ ہر ہندو کو یاد ہونا چاہیے، جیسے ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ایکم برہم دیویتے ناستے نہنا ناستے کنچن، کہ وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر اس کو آپ عربی میں بولیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ بات سرو پرتھم یہ بھی سمجھ لیں کہ سرو پرتھم اس دھرتی پر ایشوریہ وانی جو ہے وہ وید ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. اور وید کی شکشا جو دی گئی سب سے پہلے آپ ہی کو دی گئی، اور وہ کیا تھی کہ ایکم اکایم، وہ ایک ہے، اس کی کوئی کایا نہیں. اندھراتما پرمیشن اسمبھوتے مکستے، اندھکار میں جا رہا وہ ویکتی جو پرکرتی کی چیزوں کو پوج رہا ہے، پیڑ پتھر ناگ کرسی جو بھی ان چیزوں کو پوجتا ہے وہ اندھکار میں جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وید کہہ رہے ہیں اور یہ آپ سے کہا گیا. لیکن مان کون رہا ہے؟ ایک ایشور کو مان کون رہا ہے؟ میں مان رہا ہوں. کہا گیا کہ آپ مانیے ایکم برہم دیویتے ناستے کنچن، اور یہ کہا گیا کہ اس کی کوئی کایا نہیں ہے. تو یہاں پر اندیکھے خدا کو کون مان رہا ہے؟ میں مان رہا ہوں. تو شدھ ہندو کون ہو گیا؟ تو میں ہو گیا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو دھارمک تعلیمات ہیں اسی کی طرف لوٹنا چاہیے، چاہے کوئی سا بھی مذہب ہو. جو شکشا ہے اس میں چینجز آتے ہیں، بدلاؤ آتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا نہیں بلکہ دشمنوں کا بھی ماننا یہ ہے کہ محمد صاحب نے جو کتاب مسلمانوں کو دی ہے قرآن حکیم، اس میں آج تک بھی ایک شبد کا بھی چینج نہیں آیا ہے. گرچہ کہ وہ حضور کو
रसूल नहीं मानते, गरचे के वो उसको अल्लाह की किताब नहीं मानते, लेकिन ये बात कहने को मजबूर है कि जो किताब इनको दी गई है, हम तो खैर उसको अल्लाह की किताब मानते हैं, तो उसमें एक लफ्ज का भी चेंज नहीं आया, ना ही चेंज भविष्य में आएगा। नौजवानों, आप भविष्य के लीडर हो, आप भविष्य, आप फ्यूचर के जो है, फ्यूचर को बनाकर इस्लाम को भी रिप्रेजेंट करोगे। और देखो, अल्लाह तबारक ताला ने हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। अगर हम अपने अमल से मिस रिप्रेजेंट करेंगे तो दुनिया की शामत तो बाद में आएगी, पहले मेरी आएगी। अल्लाह ताला कहेगा तुम थे दीन के कस्टोडियन, तुम्हें दिया गया था कुरान, तुम थे अल्लाह को मानने वाले, तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? आज आपके आसपास मेरा, ये तो तभी हो सकता है, आज पहुंचाए कब? पहले मुझे कोई सिखा दे। अभी तो मेरी बुनियादी खुद मेरी बुनियाद कमजोर है, लिहाजा खुद सबसे पहले ये कोशिश करें। देखिए, होगा अल्लाह से, सारे जहान मिलकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। इसी तरह सारा जहान मिलकर तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना तुम्हें अल्लाह ने लिख दिया। तुम्हें मेहनत करनी है। मैं इस पढ़ाई के पस मंजर में कह रहा हूँ कि आप मेहनत करके, पढ़ाई करके भी आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी सब कुछ हो गया, मैं गाड़ी अच्छे से तैयार करा ली, ट्यूनिंग करा ली, सब कुछ करा लिया, मैंने कह दिया हाँ जी कल पहुंच जाऊंगा दिल्ली। नहीं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो पहुंचूंगा। अल्लाह से लो लगी रहेगी, अल्लाह से ताल्लुक रहेगा, तो ये आपकी पढ़ाई भी तुम्हें समय पे याद आ जाएगी। ऐसे रजिस्टर भरने से तो आप काम नहीं चलता ना। जब उस दिन क्लिक कर गए, उसी दिन वही कामयाबी है। ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन, वो होगा हार जीत का दिन, जिस दिन भी उनको फैसले सुनाए जाएंगे और रिजल्ट जो होता है बच्चों के चेहरे पे लिखा होता है, उन्हें मालूम होता है कि हमने क्या किया। तो उस वक्त जो क्लिक हो जाए वो असल चीज है। ये लोग मेहनत करते हैं, आपके लिए खोल कर बैठे हुए हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, और भी दूसरी चीजें, शायद वो स्कॉलरशिप भी है, वजीफा भी दिया जा रहा है, सभी कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग आगे बढ़े। और ये तो सब कर दिया ना, आपको करके आप बाहर चलेगा आपकी जिंदगी। लेकिन अब यहाँ से जो दूसरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ वो है अल्लाह से ताल्लुक मानना। रात को अल्लाह से ताल्लुक कीजिए, एक्स्ट्रा से बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ यकीन जानिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चमत्कारिक होंगी। चमत्कार होते हैं, पहले भी हुए, जब आग बुझाई जा सकती है, पानी में रास्ता निकल सकता है, तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया। जो भी मुख्तसर मैंने आपको बातें बताई हैं, ये 5 नक्शे हमेशा अपने जहन में रखो कि कौन से नक्शे में आपको जाना है। अगर आगे पीछे आपके आसपास कोई भटक रहा है तो उसको समझाना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, यहाँ पूरी मेहनत पूरी तरह से अपेयर होकर सब चीज़ सीखो, इन्वॉल्व होकर सीखो। खामोश रहना नहीं है, हर चीज़ में सवाल करना है, समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछो, आपको बताया जाएगा। लेकिन ये फिर ताल्लुक मानना भी होना चाहिए घर में, तभी रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुनने सादा की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब। मैं आपकी बेटी भी हमारे यहाँ लास्ट ईयर कोचिंग में थी, फरहाना साइमा, और आपने नीट में अच्छे स्कोर किए थे, उस वजह से आपको गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज टॉप मिला है, क्योंकि आप बेसिकली लोकल टॉक से हैं। हमारे यहाँ से कोचिंग की थी आपकी बच्ची ने, तो टॉक से आके सिर्फ उनका कोई यहाँ घर परिवार नहीं है, उसके बाद आने के बाद यहाँ पर रही, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रही, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करी, आपने नीट फाइट किया, फिर कोविड आ गया, फिर भी उन्होंने अपने हार दी। लेकिन बाद वक्त उनको आखिरी कोशिश ये हुई कि पहले अटैम्प्ट में गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज उनको मिला। तो ये भी काबिल तारीफ है। इसलिए ये सेशन आपका रखा गया है कि आपको हमने एग्जाम्पल दिया, दीनी एतबार से भी आपका मालूमात रहना चाहिए। क्या दीन ने कभी इस बात में रुकावट नहीं डाली कि आप पढ़ाई लिखाई ना करें, बिल्कुल कीजिए। आपने एग्जाम्पल दिए काफ़ी सारे कि किस तरीके से हमारे पिछले जो लोग थे उन्होंने किस तरह तरक्की हासिल की दीन के एतबार से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ आए, आपने पूछे। असगर साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है इंशाल्लाह वो सर्वे के अंदर होगा, और आपका टाइम और शेड्यूल वो आप हम शेयर कर लेंगे।